السلام علیکم لسنر، آئیے محی الدین نواب کے شاہکار ناول آخری وعدے کی آخری قسط سنتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ بجھا دی، پھر وہ انیکسی کے باہر آیا اور کوٹھی کی طرف دیکھنے لگا۔ دشمنوں کو مارنے سے پہلے روپے حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس نے سوچا، روپے کہاں ہو سکتے ہیں؟ کسی آئرن سیف میں؟ اور آئرن سیف کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کوٹھی کی سب سے بڑی ہستی کے کمرے میں، یعنی زبیدہ خاتون کے کمرے میں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگا۔ اسی وقت کوٹھی کے مین گیٹ پر عثمان کنڈکٹر پہنچ گیا۔ اس نے کوٹھی کا نمبر پڑھتے ہوئے کہا، ہیت تیرے کی، سالہ صفدر بھائی کا مکان یہی لگتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ ٹائم ہو گیا۔ پھر وہ اپنی جیب سے ایک بڑا سا طے کیا ہوا کاغذ نکال کر پڑپڑایا، ارے بابا، یہ اتنا بڑا 60 ٹیک کی ٹیسک 7 روپے میں گروی رکھ کے آ گیا۔ ادھر میں مہاجن بولتا ہے کہ صفدر کو دے کے آؤ، ہم بھی سالہ کیا ریکارڈ کے موافق بولتا رہتا ہے۔ اب ادھر میں صفدر بھائی کو کیسے کر کے بلائے گا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا انیکسی کے سامنے آ کر رک گیا۔ انیکسی کے اندر گہری تاریکی تھی۔ ادھر میں تو ایسا موافق اندھیرا جیسا قبر میں ہوتا ہے۔ باپ رے، ادھر میں کوئی زندہ نہیں مردہ رہ نہیں سکتا ہے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور بکواس کرتا ہوا پورش تک آیا۔ سامنے برآمدہ تھا اور برآمدے کی ایک دیوار پر سوئچ بورڈ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ریوالور کو دیکھتے ہی حامی اور زبیدہ خاتون سکتے میں رہ گئیں۔ یوسف نے گھبرا کر کہا، اگر ذرا بھی آواز نکلی تو گولی چلا دوں گا، چلو اپنا آئرن سیف کھولو۔ زبیدہ خاتون خوف سے کانپتی ہوئی آئرن سیف کھولنے لگیں۔ یوسف نے حامی سے کہا، میری جان، تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے کبھی کی جان پہچانی نہ ہو۔ حامی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ہائے، ایسی بھی کیا بے رخی، اپنے پرانے دوست کو بھولنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ پھر اس نے زبیدہ خاتون کو دھکا دے کر آئرن سیف کے پاس سے ہٹا دیا۔ چمڑے کا بیگ وہاں موجود تھا۔ وہ بیگ کو کھول کر سیف میں رکھی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں ٹھوسنے لگا۔ اس کے بعد اس نے زبیدہ خاتون کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ان کے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر وہ حامی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، مجھے ہر جگہ ٹھوکریں کھانے اور ذلتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا ہے، لیکن آج میں جان پر کھیل کر آیا ہوں۔ آؤ، خاموشی سے میرے نزدیک آ جاؤ۔ تھو ہے تم پر۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں جان دے سکتی ہوں مگر عزت نہیں دے سکتی۔ وہ آگے بڑھنے لگا، مجھے تمہاری جان کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے حامی کو بازوؤں میں جکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے اسے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ خاموشی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، ورنہ اس بڑھیا کی طرح تمہارے منہ پر بھی پٹی باندھنا پڑے گی۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی حامی مچل کر اس کی گرفت سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگی۔ کمال! اس کے حلق میں صرف ایک ہی آواز نکلی۔ دوسری آواز نکلنے سے پہلے ہی اسے بے قابو ہوتے دیکھ کر یوسف نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ بڑا ہی زبردست اور بھرپور ہاتھ پڑا تھا۔ حامی تیورا کا چوکھٹ پر گر پڑی۔ یوسف نے پھرتی سے چمڑے کے بیگ کو اٹھایا اور حامی کو پھلانگتا ہوا اوپری برآمدے پر سینے کے قریب آ گیا۔ حامی کی آواز سن کر کمال زینے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر شوکت بیٹھا ہوا تھا۔ یوسف نے للکار کر کہا، خبردار، کوئی حرکت نہ کرے۔ شوکت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کمال جہاں تھا وہیں رک گیا۔ یوسف نے حکم دیا، چلو تم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ صفدر کہاں ہیں؟ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ، صفدر کہاں ہیں؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کمال نے کہا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ یوسف ہے، شوکت نے کہا۔ اوہ! کمال اسے ناگواری سے دیکھنے لگا۔ ہمارا نمک کھا کر ہم سے نمک حرامی کرنے آئے ہو؟ بکواس مت کرو، صفدر کو آواز دے کر بلاؤ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ یہاں نہیں ہے، یوسف نے دانت پیس کر کہا۔ مجھ سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہیں کرو۔ سنو، میرے دائیں ہاتھ کی طرف حامی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ میں 3 تک گنتا ہوں،
اگر سبتر سامنے نہ آیا تو میں حامی کو گولی مار دوں گا۔ کمال اور شوکت گھبرا کر اوپری برآمدے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں حامی تو نظر نہ آئی، لیکن یوسف کی بات پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی حامی کی سہمی ہوئی آواز سن چکے تھے۔ اب اس کی طویل خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ یقیناً بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے ریوالور کا رخ حامی کی طرف کر کے کہا، تو وہ گھبرا کر بولا۔ پھر 3 بولنے سے پہلے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل گیا۔ صفدر اور عثمان ہنستے ہوئے داخل ہوئے، لیکن پھر زینے کی طرف دیکھتے ہی ان کی ہنسی گھٹ کر رہ گئی۔ عثمان نے یوسف کو دیکھتے ہی کہا، ارے صفدر بھائی، یہ تو اپنا یار ہے، اپنا یوسف بھائی، اسے ڈرنے کا کیا بات ہے؟ یہ تو خالی پیلی مسکری کرتا ہے۔ بکواس مت کرو، یوسف نے گرج کر کہا، چپ چاپ سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم لوگوں کا نشانہ لینے میں دشواری نہ ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے کمال اور شوکت کے قریب آ گئے۔ یوسف نے صفدر سے کہا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے پھینک دو۔ صفدر نے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کاغذ کو آگے بڑھا کر کہا، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، انجینئرنگ کالج کا ڈپلومہ ہے، لیکن یہ بڑا ہی منحوس ثابت ہو رہا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد میں فاقے کرتا رہا، پھر اسے 7 روپے میں گروی رکھنا پڑا۔ آج یہ میرے پاس واپس آیا ہے تو تم میری موت بن کر یہاں آ گئے ہو۔ یوسف، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت تمہارا پلہ بھاری ہے، اب ہمیں کوئی موت کے منہ سے بچا نہیں سکتا، لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مارنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دو۔ یوسف نے گھور کر کہا، کوئی چال چلنا چاہتے ہو؟ صفدر نے کہا، تمہارے ہاتھ میں ریوالور ہے اور انگلی ٹریگر پر ہے، جتنی دیر میں ایک قدم بڑھاؤں گا اتنی دیر میں تم ہم سب کو بھون کر رکھ دو گے۔ پھر میری آخری خواہش ایسی ہے کہ اس میں تمہیں کوئی مکاری نظر نہیں آئے گی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس منحوس ڈپلومے پر تھوک دو جس کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑے۔ یہ لو۔ پھر اس سے پہلے کہ یوسف اس کی باتوں کا مطلب سمجھتا، صفدر نے کاغذ کے سرے کو پکڑ کر اس کی طرف پھینک دیا۔ کاغذ فضا میں اچھلا، پھڑ پھڑایا اور اس میں چھپا ہوا چاقو تیر کی طرح جا کر یوسف کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر سینے پر کلابازیاں کھانے لگا۔ سب کے سب ریوالور کی طرف لپکے، لیکن صفدر پرسکون تھا۔ وہ آگے بڑھ کر فرش پر جھکا، جرمن ٹیکنیکل کالج کے سرٹیفکیٹ کو اٹھا کر چوما، آنکھوں سے لگایا اور اسے احتیاط سے طے کرتا ہوا زینے پر چڑھنے لگا۔ ریوالور کمال کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور شوکت یوسف کو بالوں سے پکڑ کر بری طرح پیٹ رہا تھا۔ صفدر تیزی سے زینے طے کرتا ہوا حامی کے قریب پہنچ گیا۔ وہ چوکھٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ صفدر نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا اور دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، حامی، حامی، میری جان، میری زندگی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دینے کے بعد حامی کی نبض تھام لی اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شوکت، صفدر اور کمال ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا کہ مریضہ کے پاس زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، ہوش میں آتے وقت اسے تنہا اور پرسکون ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ تینوں بے چینی سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ زبیدہ خاتون حامی کے پاس موجود تھیں۔ اس وقت ان کے دل و دماغ میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جب سے وہ حامی کو بہو بنا کر لائی تھیں، تب سے مصیبت پر مصیبت آ رہی تھی۔ پھر کمال کی زبانی انہیں حامی کی ساری ہسٹری معلوم ہو چکی تھی۔ یہ سننے کے بعد کہ وہ پہلے شوکت سے اور پھر صفدر سے منسوب ہوتی رہی ہے، زبیدہ خاتون کو بہت برا لگا تھا۔ مختلف مردوں کے پاس بھٹکنے والی لڑکی ان کی بہو بن گئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا کہ وہ حامی کا خیال چھوڑ دے، لیکن وہ اسے بھولنے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس نے ضد کی کہ آخر اس میں حامی کی کیا غلطی ہے؟ اس نے شوکت سے بے وفائی تو نہیں کی، لیکن شوکت کی عارضی موت نے اسے صفدر کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے صفدر سے بھی بے وفائی نہیں کی، لیکن یادداشت کھونے کی وجہ سے وہ کمال کی شریک حیات بن کر آ گئی۔ تقدیر اس سے عجیب مذاق کر رہی تھی۔ وہ معصوم تھی، وہ مظلوم تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اب تک ایک پاک باز اور باعصمت لڑکی تھی۔ کمال نے حامی کی حمایت میں اتنا کچھ کہا کہ زبیدہ خاتون قائل ہو گئیں۔ یوں بھی ایسی لاوارث لڑکیاں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں جو ہوس پرست بھیڑیوں سے خود کو بچا کر رکھتی ہیں۔
حامی ہزار بد نصیب ہونے کے باوجود خوش نصیب تھی کہ آج بھی معصوم اور پاک باز تھی۔ پھر زبیدہ خاتون کی محبت حامی کے لیے پہلے سے بڑھ گئی۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ شوکت اور صفدر کو کسی طرح یہاں سے چلتا کریں۔ صفدر سے پھر بھی اطمینان تھا کہ اس نے کمال کے لیے پہلے بھی محبت کی قربانی دی تھی اور اب بھی دے سکتا تھا، مگر شوکت ایک بن بلائے مہمان کی طرح یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا اور یہ ثابت کر رہا تھا کہ کمال اور حامی کا نکاح ہونے کے باوجود ان کا رشتہ عارضی ہے۔ یہ بات سوچ کر زبیدہ خاتون کو شوکت پر غصہ آنے لگا۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے اپنے گھر میں کبھی برداشت نہ کرتیں، مگر وہ اخلاقاً مجبور تھیں۔ کمال کی بھی یہی ضد تھی کہ وہ تینوں یہاں موجود رہیں، کیونکہ ان کی محبت کا فیصلہ صرف حامی ہی کر سکتی تھی۔ زبیدہ خاتون بغور حامی کو دیکھنے لگیں۔ نہیں، یہ تو میرے بیٹے کو چاہتی ہے، یہ میرے بیٹے کے سوا کسی کا نام اپنی زبان پر نہیں لائے گی۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے کہا، یہ ہوش میں آ رہی ہیں، کسی سے کہیے کہ دودھ میں اوولٹین ملا کر لے آئے۔ میں ابھی ملازم سے کہتی ہوں، زبیدہ خاتون نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ حامی کی آنکھیں بند تھیں، مگر پھول سی پتی جیسے نازک لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ شاید وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے قریب ذرا سا جھک گیا تاکہ اس کی آواز سن سکے۔ وہ بڑی مشکل سے کہا رہی تھی، آہ آہ صفدر صفدر۔ زبیدہ خاتون کمرے میں واپس آ گئیں۔ حامی کو آہستہ آہستہ کراہتے سن کر وہ بھی قریب آ کر جھک گئیں اور محبت سے اس کی سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ حامی کی بڑبڑاہٹ کچھ اور واضح ہو گئی۔ مجھے مار ڈالو، مگر میں شادی نہیں کروں گی۔ کل صبح وہ آئیں گے، 15,000 لے کر آئیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کے فریب میں نہیں آ سکتی۔ 15,000؟ زبیدہ خاتون کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ 15,000 کا مطلب یہی تھا کہ حامی اس وقت صفدر کو یاد کر رہی ہے۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی بہو کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہا، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو میں تمہاری خالہ ہوں، کمال تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ پہلے اس نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ حامی ذرا سا سر گھما کر زبیدہ خاتون کو دیکھنے لگی۔ وہ بڑی محبت اور شفقت سے بولی، خدا تمہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے، میں کل صبح دیگ پکوا کر درگاہ بھیجوں گی۔ حامی نے بڑی معصومیت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ زبیدہ خاتون کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں تمہاری خالہ جان ہوں، کمال کی امی۔ ٹھہریے، ڈاکٹر نے کہا، ابھی آپ ان سے باتیں نہ کریں، ان کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ زبیدہ خاتون نے پریشان ہو کر پوچھا، تو کیا یہ ہمیں پہچانے گی نہیں؟ ضرور پہچانیں گی، لیکن فی الحال یہ اپنی گمشدہ یادوں سے متاثر ہو رہی ہیں۔ آپ انہیں موقع دیجیے کہ یہ تنہائی میں اپنے ماضی کے واقعات کو اچھی طرح یاد کر سکیں۔ اسی وقت ملازم دودھ اوولٹین کا گلاس لے آیا۔ زبیدہ خاتون اور ڈاکٹر نے سہارا دے کر حامی کو اٹھایا۔ وہ آہستہ آہستہ گلاس سے چسکیاں لینے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے، انہیں سوتے وقت یہ گولیاں کھلا دیجیے گا، میں کل صبح پھر آؤں گا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ حامی گلاس کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اوولٹین پی رہی تھی۔ زبیدہ خاتون کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر الماری کے پاس آئیں اور اسے کھولتے ہوئے بولیں، دراصل بات یہ ہے حامی کہ کچھ عرصے کے لیے تم اپنا ماضی بھول گئی تھیں، اب تمہیں ماضی یاد آ رہا ہے تو تم ہمیں بھول جانا چاہتی ہو۔ وہ الماری سے ایک البم لے کر اس کے پاس آئیں۔ حامی کا گلاس خالی ہو چکا تھا۔ انہوں نے گلاس لے کر البم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ذرا اسے کھول کر دیکھو۔ حامی نے البم لے کر کھولا۔ پہلے ہی صفحے پر اس کی تصویر تھی۔ وہ دلہن بنی ایک دولہے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، یہ میرا بیٹا اور تمہارا خاوند کمال احمد ہے۔ حامی حیرت سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ کمال کا چہرہ اسے یاد آ رہا تھا۔ زبیدہ خاتون بولتی جا رہی تھی، ہسپتال کے دن، ہسپتال کی راتیں، شادی کے ہنگامے۔ قاضی صاحب کی آواز حامی کے کان میں آ رہی تھی، کمال احمد جمال احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ حامی کے ہاتھوں سے البم چھوٹ گیا۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟
میں تو صفدر کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں نے کمال صاحب کو کیسے قبول کر لیا؟ کمال صاحب، اس کی نگاہوں کے سامنے کمال کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کی محبت بھری باتیں یاد آتی گئیں۔ زبیدہ خاتون نے اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا، تم اپنے ذہن کو نہ الجھاؤ، خدا کو یہی منظور تھا کہ تم میری بہو بن کر یہاں آؤ۔ اب تم ایک شریف آدمی کی شریک حیات اور اس گھر کی عزت ہو۔ تم ذرا سوچو گی تو تمہیں یاد آئے گا کہ کمال تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہے۔ زبیدہ خاتون پوری کوشش کر رہی تھی کہ کمال حامی کے ذہن پر چھا جائے۔ حامی کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ نکاح کی بندش میں قید ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل و دماغ میں صفدر ہی صفدر تھا۔ وہ کہاں ہے؟ اب تک اس کی خبر لینے کیوں نہیں آیا؟ حامی کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ زبیدہ خاتون اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی حامی کی زبان سے بے اختیار نکلا، صفدر، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم میری اس غلطی کو معاف کر سکو گے؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے انجانے میں ہوا ہے۔ اب تو میں تمہارے قابل بھی نہ رہی۔ نہ جانے سہاگ کے کتنے دن اور کتنی راتیں میں اپنے خاوند کے ساتھ گزار چکی ہوں۔ اف میرے اللہ، میں کن بھول بھلائیوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہوں۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہو گئی۔ اس بار زبیدہ خاتون کے ساتھ کمال بھی آیا تھا۔ کمال کو دیکھتے ہی حامی نے سر پر آنچل رکھ لیا۔ زبیدہ خاتون نے کہا، دیکھا کمال، حامی نے تمہیں پہچان لیا۔ شریف عورتوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ خاوند کو دیکھتے ہی سر پر آنچل رکھ لیتی ہیں۔ کمال نے قریب آ کر کہا، اب کیسی ہو حامی؟ حامی جواب دیتے ہوئے جھجکنے لگی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئیں۔ کمال نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی۔ اب تم اپنے ماضی کو اور اپنے آپ کو پہچاننے لگی ہو۔ تمہاری زندگی کی داستان بھی عجیب ہے حامی۔ پہلے تو شوکت سے منسوب ہونے والی تھی، پھر خالات نے تمہیں صفدر کے قریب پہنچا دیا اور اس کے بعد تم میری شریک حیات بن کر یہاں آ گئیں۔ حامی نے سر جھکا کر پوچھا، آپ کو یہ تمام باتیں کس طرح معلوم ہوئیں؟ کل ہی مجھے تمام واقعات کا پتہ چلا ہے۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تم جس شوکت کو مردہ سمجھ رہی ہو وہ زندہ ہے۔ جی؟ وہ چونک کر غیر یقینی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکے ہیں۔ نہیں حامی، وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے زہریلا دودھ نہیں بلکہ نشہ آور دودھ پیا تھا۔ تمہیں یقین نہیں ہے تو چل کر دیکھو، وہ اس وقت بھی نیچے انتظار کر رہا ہے۔ حامی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی پہلی محبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ موت کے ظالم شکنجے سے نکل کر پھر اس کے حضور آ گئی تھی۔ کمال نے کہا، تمہارے لیے سبھی پریشان ہیں۔ ڈرائنگ روم میں شوکت ہی نہیں، صفدر بھی تمہارے لیے بے تاب ہے۔ صفدر؟ حامی کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک سی پیدا ہوئی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ چمک ماند پڑ گئی۔ اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ وہ ایک مثلث میں گھری ہوئی ہے، پہلا وعدہ، دوسرا وعدہ اور شاید تیسرا وعدہ بھی، جو خاوند کے روپ میں سامنے کھڑا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ وہ کس طرح بیک وقت تینوں کا سامنا کر سکے گی، کس طرح ایک سے وفا کی اور دو سے بے وفائی کا الزام اٹھائے گی۔ وہ یک بیک گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ کمال نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہاری پریشانیوں کو سمجھتا ہوں۔ ویسے سب سے پہلے یہ بات میں تمہارے ذہن نشین کر دوں کہ تم در حقیقت میری شریک حیات نہیں ہو۔ حامی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کمال نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، جو لڑکی اپنے آپ کو بھول چکی ہو اس کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت اگر صفدر تمہارے ذہن میں محفوظ ہوتا تو تم کبھی اس سے بے وفائی کر کے یہ نکاح قبول نہیں کرتی۔ یہ محض قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ تم میری بیوی بن گئیں۔ اب میں تمہیں اتنی شدت سے چاہنے لگا ہوں کہ تمہاری جدائی کا تصور بھی مجھے مارے ڈالتا ہے۔ مگر حامی، شوکت، صفدر اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ ہم اپنی محبت کا واسطہ نہیں دیں گے۔ تمہیں پوری آزادی ہے۔ تم نے ہم تینوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ اب تمہارا ذہن کس سے زیادہ متاثر ہے اور کسے تم اپنی زندگی کا ساتھی بنا سکتی ہو، اس کا فیصلہ تم اور صرف تم کر سکتی ہو۔ حامی دیدے پھیلائے سامنے دیوار کی طرف یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ فیصلہ؟
بہت مشکل تھا۔ حامی اسی طرح دیدے پھیلائے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے مختلف صوفوں پر اس کے تینوں محبوب بیٹھے ہوئے تھے۔ شوکت نے کہا، حامی، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم بہت پریشان ہو۔ جی نہیں تو، وہ چونک کر بولی۔ کمال نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ تم جس کا بھی انتخاب کرو گی ہم تمہیں دل سے مبارکباد دیں گے۔ یقیناً، شوکت نے کہا، تمہیں بلا جھجک اپنی پسند کا اظہار کرنا چاہیے۔ حامی نے کنکھیوں سے صفدر کی جانب دیکھا۔ وہ سب بول رہے تھے، صرف وہی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی، حالات نے مجھے اس قابل نہیں رکھا ہے کہ میں آپ لوگوں سے آنکھیں بھی ملا سکوں۔ میں نے وعدہ کیا اور وعدہ شکنی بھی کی، پھر بھی آپ میری عزت و قدر کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کس طرح اپنے قدردانوں کی ناقدری کروں؟ کسی کے سامنے گلاب کے 3 پھول رکھ دیجئے، وہ تینوں کی قدر کرے گا، کیونکہ تینوں ہی خوبصورت ہیں اور تینوں ہی اخلاقی خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہیں۔ شوکت، تم نے میرے لیے جان کی بازی لگا دی۔ صفدر، تم نے میرے لیے اتنی بڑی تعلیمی صنعت کو 7 روپے میں گروی رکھ دیا۔ کمال صاحب، آپ نے میرے لالچی رشتہ داروں کو 30,000 دے کر مجھے آئندہ کے لیے بکنے سے بچا لیا۔ ایک نے جان دی، دوسرے نے علم دیا اور تیسرے نے دولت، اور انسان کی زندگی کے لیے یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں۔ دنیا کی کوئی لڑکی میری جگہ بیٹھ کر ان حالات میں نہ تو کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے آخری وعدہ کر سکتی ہے۔ صفدر نے بڑی دیر بعد ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، یہ فیصلہ تم بھی نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں خود ہمیں مردانہ حوصلے سے کام لینا ہوگا، یعنی ہم تینوں مل کر اپنے درمیان خود ہی ایک فرد کا انتخاب کر لیں۔ یہ بڑے حوصلے اور قربانی کی بات ہے کہ ہم میں سے 2 آدمی اپنی مرضی سے حامی کو کسی تیسرے کی شریک حیات بنا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ حامی کو ہمارے فیصلے سے انکار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کی عزت کرتی ہیں۔ حامی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے صفدر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، صفدر، تم نے مجھے بہت بڑی دشواری سے بچا لیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں کسی بھی فرد کی طرف سے بے وفائی کا الزام نہیں اٹھانا چاہتی۔ میری تقدیر کا فیصلہ آپ ہی لوگوں کی زبان سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تینوں کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ رخ پھیرتے اس کی آنکھوں سے گہرے غم کا اظہار ہونے لگا۔ اس نے ہونٹوں کو یوں سختی سے بھینچ لیا جیسے دل سے نکلنے والی آہوں کا راستہ روک رہی ہو۔ پھر وہ تیزی سے زینت طے کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی۔ وہ کس کے لیے رو رہی تھی؟ کس کے لیے تڑپ رہی تھی؟ اس دنیا میں اپنی خوبصورتی اور اپنے اخلاق سے متاثر کرنے والے بہت سے مرد ہوتے ہیں، لیکن عورت کسی ایک کا ہی انتخاب کرتی ہے۔ حامی کا دل بھی کسی ایک کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر باقی 2 کے خلوص اور احسانات کے سامنے وہ زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ عجیب شش و پنج میں تھی۔ زندگی میں جب بھی اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہا، تقدیر اسے دوسری طرف موڑ کر لے گئی۔ اس لیے آج اس نے فیصلہ نہیں کیا، خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب دیکھنا یہی تھا کہ وقت کا بہاؤ اسے کس کی طرف لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے آ کر کہا، بی بی جی، صاحب آپ کو ڈرائنگ روم میں یاد کر رہے ہیں۔ حامی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ تینوں کسی ایک فیصلے پر متفق ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کے جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے؟ وہ جیون ساتھی کون ہے؟ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ ملازمات جا چکی تھی۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے دروازے تک آئی۔ کمرے سے باہر اوپری برآمدے میں آ کر اس نے جھجکتے ہوئے نیچے ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ملازمہ نے تو یہی کہا تھا کہ صاحب ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں، مگر وہاں کمال صاحب تھے، نہ شوکت تھا اور نہ ہی صفدر۔ وہ تیزی سے زینت طے کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ تینوں اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ پھر حامی کی نظر صوفوں کے درمیان رکھی ہوئی میز پر گئی۔ وہاں ایک گلدان کے نیچے ایک کھلا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کاغذ اٹھا لیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، حامی، اس الجھے ہوئے مسئلے کا حل تقدیری پیش کر سکتی ہے۔ آؤ ہم تقدیر کا فیصلہ دیکھیں۔ سینے کے ایک طرف 3 کمرے ہیں،
ایک کمرے میں شوکت ہے، دوسرے کمرے میں صفدر اور تیسرے میں کمال۔ تم نہیں جانتی کہ کون کس کمرے میں ہے، لہٰذا تم جس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاؤ گی، اسی کمرے کا خوش نصیب نوجوان تمہاری زندگی کا ساتھی بن جائے گا۔ آگے بڑھو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تقدیر تمہیں کس کس دروازے تک لے جاتی ہے۔ راکم الحروف شین صاد کاف۔ حامی نے گھوم کر ان 3 کمروں کو دیکھا، تینوں کے دروازے بند تھے۔ وہ کس طرف جائے؟ وہ پریشان ہو کر باری باری ہر کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پس و پیش کی حالت میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ دل نے کہا، نہیں، اس کمرے میں نہیں۔ وہ تیسرے کمرے کی طرف بڑھی، شانے سے ڈھلکا ہوا دوپٹہ پاؤں سے الجھ گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ نہیں، اس کے دل نے کہا، یہاں بھی نہیں۔ اس نے پہلے کمرے کی طرف دیکھا، شاید اسی کمرے میں ہے وہ جس کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ وہ آگے بڑھی، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، پہلے کمرے کے دروازے کے ٹھیک سامنے آ گئی۔ اسی وقت 2 بلیاں آپس میں لڑتی ہوئی سینے پر سے گریں، پھر ایک بلی دروازے کے سامنے سے راستہ کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ حامی گھبرا کر 1 قدم پیچھے ہو گئی۔ نہیں، یہ کمرہ بھی نہیں۔ آخر وہ جانے حیات کس کمرے میں ہے؟ وہ پریشان ہو کر پھر ایک ایک کمرے کو یوں تکنے لگی جیسے نگاہوں کی زبان سے اپنی محبت کو پکار رہی ہو۔ میرے اللہ، میں نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، آج میری یہ مشکل آسان کر دے۔ تقدیر کا فیصلہ اندھا ہوتا ہے، مگر تیرے فیصلے میں اندھیر نہیں ہوتا۔ آج میں تجھ پر اعتماد کر کے اندھی چال چلتی ہوں، تو میرے قدموں کو اس کے دروازے تک لے جا۔ حامی نے اپنا دوپٹہ لے کر اپنی آنکھوں پر باندھ لیا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب کوئی دروازہ اس کے سامنے نہیں تھا، آنکھوں کے سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر گول چکر لگانے لگی۔ اندھیرا گھومنے لگا، دائیں سے بائیں تاریکی میں چکرانے لگا۔ نازک سے ننگے پاؤں ادھر سے ادھر دائرے بنانے لگے۔ وہ چکرا رہی تھی، وہ بھٹک رہی تھی، اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس اندھے راستے پر جہاں تھک کر کے جائے گی، اسی کو اپنی منزل سمجھ لے گی۔ پھر وہ ہانپنے لگی، تھکنے لگی، اس کے پاؤں کانپنے لگے جیسے کوئی رقاصہ ناچتے ناچتے سرتال کی بلندیوں پر لرز رہی ہو۔ پھر اس کا سر چکرا گیا اور وہ دھڑام سے ایک دروازے پر گر پڑی۔ دروازہ کھل گیا، وہ آدھی کمرے کے اندر تھی اور آدھی باہر۔ کون ہے اس کمرے کا مکیں؟ وہ آئے اور آ کر اسے تھام لے۔ میں تو اندھے راستے پر چلتی ہوئی یہاں پہنچ گئی ہوں۔ فرش پر پڑی ہوئی ہانپتی رہی، لیکن کوئی اس کے قریب نہ آیا۔ وہ رونے لگی، میں اندھی ہوں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ آنکھوں سے پٹی کھول کر تقدیر کے فیصلے کو دیکھ سکوں۔ آؤ، میری آنکھوں سے پٹی کھول کر دکھاؤ کہ 10,000، 15,000 اور 30,000 میں بکنے والی لڑکی کو تقدیر نے کس کے دروازے پر لا کر پھینکا ہے۔ خاموش کیوں ہو میرے گونگے طلبگار؟ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میری آنکھوں سے پردہ کیوں نہیں ہٹاتے؟ میں تو بے وفائی کے الزام سے ڈرتی رہی، تم کس الزام سے ڈر رہے ہو؟ کیا باتیں؟ شوکت کی آواز آئی۔ کیا ہو گیا؟ صفدر کہاں ہے؟ کمال کی آواز آئی۔ حامی نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھوں کی پٹی ہٹائی۔ کمال اور شوکت کمرے کے باہر کھڑے تھے اور اندر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہاں ہیں؟ حامی فرش پر سے اٹھ گئی۔ پتہ نہیں، شوکت نے کہا، یہ کمرہ تو صفدر صاحب کا تھا۔ حامی کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ لاری اڈے پر خاصی چہل پہل تھی، 1727 جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عثمان نے صفدر کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، ارے صفدر بھائی، کیا پھر 7 روپے میں گروی رکھنے آیا ہے؟ صفدر نے بس پر چڑھتے ہوئے کہا، نہیں، آج میرے پاس کرایہ ہے۔ یار، میرے کو بولنے کا بیماری ہے، تو خیال نہیں کرے گا؟ ہاں، ذرا یہ تو بتا، وہ میرا ہونے والا بھابھی کدھر میں ہے؟ صفدر نے ایک سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، گزرے ہوئے وقت کی بات نہ پوچھو، بس یوں سمجھ لو کہ جیتی ہوئی بازی ہار کر آ گیا ہوں۔ یار، تیرے دماغ کا پتہ نہیں چلتا، جس کے لیے وہ سالہ یوسف سے لڑتا رہا، اس کو چھوڑ کے آ گیا؟ ہاں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میں اس کے لیے دشمن سے لڑ سکتا ہوں، دوست سے نہیں۔ عثمان، تم ہی بتاؤ، کیا تم ایک دوست کے گھر سے دوست کی خوشیوں کو چھین کر لا سکتے ہو؟ نہیں، اپن تو دوست کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ میں نے بھی جان حیات دے دی۔ عثمان نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا،
سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا۔ تو بھی اپنے مافک دل والا ہے، دینا جانتا ہے، لینا نہیں جانتا۔ جیو میرے یار۔ پھر اس نے دوسری طرف منہ گھما کر کہا، چل بے لنگڑے، گاڑی بڑھا دے۔ اوئے تیرا کھانا خراب، تو نے پھر مجھے لنگڑا کہا۔ گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ عثمان مسافروں سے ٹکٹ کے پیسے وصول کرنے لگا۔ صفدر کھڑکی سے لگا ہوا اداس بیٹھا تھا۔ گاڑی لارے اڈے کی حدود سے باہر آ گئی اور تیز رفتاری سے بھاگنے لگی۔ پیچھے کی تمام چیزیں پیچھے رہ گئیں۔ صفدر بھی اپنی تمام خوشیاں پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ گاڑی منڈی سے آگے نکل گئی۔ صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا، اب سب ختم ہو گیا۔ دوست اور محبوبہ، آرزو اور تمنائیں سب کی سب پیچھے رہ گئیں۔ اب زندگی کے راستے پر میں تنہا ہوں۔ پل کے قریب پہنچ کر عثمان نے بس کی باڈی پر زور سے ہاتھ مارا۔ لنگڑے، ذرا روک کے، ایک پیسنجر ہے۔ بس رک گئی۔ عثمان نے خوشی سے چیخ کر کہا، وہ مارا، آ جاؤ بھابھی، آ جاؤ، اپنا صفدر بھائی ادھر ہی میں ہے۔ صفدر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر حامی کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ حامی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عثمان نے بس کی باڈی پر ہاتھ مار کر کہا، چل بھائی لنگڑے، ٹرم ٹو، کہاں کی چھوکری کہاں کا تو۔ تمام مسافر ہنسنے لگے۔ گاڑی پھر چل پڑی۔ صفدر نے کہا، تم یہاں آ گئی ہو، کمال کیا سوچے گا؟ حامی نے ناراضگی سے کہا، تمہیں دوستی بہت عزیز ہے، کیا میری محبت کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے حامی، جس طرح تم کسی کی زبان سے بے وفائی کا الزام سننا نہیں چاہتی تھی، اسی طرح میں چاہتا تھا کہ دوستی پر حرف نہ آئے۔ لیکن اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر مجھے تمہارے ہی دروازے پر لے گئی تھی۔ شوکت اور کمال صاحب نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ میں ان کی کار میں بیٹھ کر یہاں تک آئی ہوں۔ صفدر نے چونک کر پوچھا، کیا کمال تمہیں یہاں تک لایا ہے؟ ہاں، ان کی کار ابھی تک بس کا پیچھا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے وہ بھی اپنے گھر نہیں جائیں گے۔ تم اگر دوست کے لیے قربانی دے سکتے ہو تو وہ بھی دوستی نبھانا جانتے ہیں۔ چلو صفدر، ہمیں ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ صفدر نے یک بیک اٹھ کر کہا، عثمان، گاڑی روکو، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ گاڑی رک گئی۔ عثمان نے ان کے پیچھے بڑبڑاتا ہوا آیا، ارے صفدر بھائی، تیرے دماغ کا پتہ نہیں چلتا، کیا پھر بازی ہارنا مانگتا ہے؟ نہیں، میرے دوست کو ہارنے کا شوق ہے، اس نے میری جیت مجھے واپس کر دی ہے۔ اچھا عثمان، خدا حافظ، میں تمہاری دوستی کو بھی کبھی بھلا نہ سکوں گا۔ خوش رہو میرے یار۔ اپن کا دھندا تو یہی ہے، ادھر کا پیسنجر ادھر اور ادھر کا چھوکری ادھر۔ چل بے تیمور لنگ، 2 پیسنجر کم ہو گئے۔ بس چلی گئی۔ چند قدموں کے فاصلے پر کمال کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ کمال اور شوکت کار سے اتر کر باہر آئے۔ صفدر، کمال نے قریب آ کر کہا، تم نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اب ان تمام قربانیوں کا ایک صلہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے تڑاک سے صفدر کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ الو کا پٹھا، خود کو بہت بڑا دوست سمجھتا ہے مگر دوست سے منہ موڑ کر بھاگتا ہے۔ اب کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ چل اٹھا ہاتھ، ایک تھپڑ مجھے بھی مار دے۔ صفدر ہنستے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ حامی مسکراتے ہوئے نے دیکھ رہی تھی۔ شوکت نے کہا، بھائی کمال صاحب، اب ہم حامی کو کیا کہیں گے؟ بھابھی، کمال نے کہا۔ بس بھابھی، شوکت نے کہا، کم سے کم مذاق کا رشتہ تو ہونا ہی چاہیے۔ حامی دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ کر ہنسنے لگی۔